بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علمی مذاکرہ چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آپ کی طرف سے کچھ سوال آئے ہیں اور جن کے جواب کے لیے میں موجود ہوں آج محترم جناب پروفیسر محمد علی اصغر سلیمی صاحب کے پاس۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کس نبی کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت ملی؟ ہاں جی، یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور فرعون کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیں تاکہ ہم دونوں جا کر ان کو دعوت دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، تو ان کو نبی بنایا اور وہ ان کے ساتھ ہی رہے اور تھرو آؤٹ یہ خدمات انجام دیتے رہے۔ پروفیسر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب اگر عام یعنی ذکر کیا جائے جو معروف اور مشہور ہے تو وہ تو ہے موطا امام مالک۔ جی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا اور احادیث بھی اس کے اندر جمع کیے اور کچھ اپنے اجتہادات تو یعنی فقہ سے متعلق وہ بھی اس کے اندر جمع کیے، اور اس کی پھر یعنی چونکہ وہ بہت قریبی سند سے متعلق ہے اور بڑی ٹھوس اور پکی قسم کی روایات ہیں، تو ان کو پھر بعد کے محدثین نے بھی اپنی احادیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے ان روایات کو۔ لیکن اب جو ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے نتیجے میں جو یعنی قدیم ترین صحیفہ انہوں نے دریافت کیا کہیں کسی لائبریری سے، پھر اس کو ایڈٹ کیا، پھر اس کو شائع کیا، وہ ہے صحیفہ حمام ابن منبہ۔ جی، تو ان کی مرتب کی ہوئی احادیث انہوں نے جمع کی ہیں اور وہ اب سب سے پہلے حدیث کا ذخیرہ قرار پائیں گی۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے بہت عمدہ جواب دیے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ناظرین، افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔